السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر بات کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو بظاہر تو وقتی پسپائی نظر آتا تھا، لیکن دراصل وہ ایک بہت بڑی، ایک عظیم الشان فتح کی تمہید بنا۔ جی، آپ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، صلح حدیبیہ۔ یہ سن 6 ہجری یعنی تقریباً 628 عیسوی میں ہوا، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے صبر، ان کی حکمت عملی اور اللہ پر ان کے بھروسے کا ایک آپ کہہ لیں کڑا امتحان تھا۔ صحیح کہا، اور قرآن پاک نے تو اسے فتح مبین کہا ہے، یعنی کھلی واضح فتح۔ جی ہاں، فتح مبین۔ تو آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں اسے اتنی بڑی فتح قرار دیا گیا۔ بالکل، تو قصہ شروع ہوتا ہے ذوالقعدہ 6 ہجری سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب؟ کیسا خواب؟ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت مبارک خواب تھا۔ اچھا۔ تو اس خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرے کا۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ 1400 افراد، ماشاء اللہ۔ اور نیت بالکل واضح تھی، صرف عمرہ؟ جی، نیت خالصتاً عمرے کی تھی، کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، سب احرام کی حالت میں تھے۔ ہاں، سفری ضرورت کے تحت تلواریں تھیں، لیکن وہ بھی میان کے اندر، جو اس زمانے کا ایک طرح سے رواج تھا۔ تو یہ قافلہ مدینہ سے چلا مکہ کی طرف، پرامن طریقے سے۔ جی ہاں، پرامن سفر۔ لیکن جب یہ قافلہ مکہ سے کوئی 9 میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچانا تو وہاں بات بدل گئی۔ کیا ہوا حدیبیہ میں؟ قریش مکہ کو خبر مل گئی، ان کے جاسوس تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اب وہ پہلے ہی مسلمانوں سے آپ کو پتہ ہے حالت جنگ میں تھے۔ ہاں وہ تو تھا۔ تو انہیں خدشہ ہوا، بلکہ شاید خوف کہ مسلمان کہیں مکہ پر چڑھائی کرنے تو نہیں آ گئے۔ حالانکہ مقصد صرف عمرہ تھا۔ تو قریش نے کیا کیا پھر؟ راستہ روکا۔ فوراً انہوں نے خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا جائے، تو حدیبیہ کے مقام پر ہی قافلے کو روک دیا گیا۔ یہیں سے وہ کشیدگی شروع ہوئی جو پھر صلح تک گئی۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امن چاہتے تھے، انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنا ہے۔ پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے بھی قاصد آئے۔ کون کون آیا؟ پہلے تو قبیلہ خزاعہ کے سردار آئے، بدیل بن ورقہ۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا تھوڑا ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ عروہ بن مسعود، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے نظم و ضبط اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم مشاہدہ تھا عروہ کا۔ اس نے جو دیکھا نا، وہ غیر معمولی تھا۔ صحابہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی تک تبرک سمجھ کر لے لیتے تھے۔ اچھا۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر جان دینے کو تیار، یہاں تک کہ عورتیں، بچے سب احرام میں تھے۔ یہ سب دیکھ کر عروہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، ان کا اپنے نبی سے تعلق بہت گہرا ہے۔ تو اس نے واپس جا کر قریش کو یہی بتایا ہوگا؟ بالکل، اس نے جا کر کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عزت والا کوئی نہیں دیکھا۔ ان سے مت الجھو، ان کا عزم بہت پختہ ہے۔ لیکن قریش پھر بھی نہیں مانے ہوں گے فوراً؟ نہیں، وہ ہچکچا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بات چیت کے لیے اپنا سفیر بھیجا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان کو؟ جی۔ ان کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ؟ جی، ایک تو وہ نرم خو تھے، دوسرا مکہ میں ان کا قبیلہ بنو امیہ بہت با اثر تھا، انہیں ایک طرح سے سفارتی تحفظ حاصل تھا۔ مقصد یہی تھا کہ قریش کے بڑوں کو پھر سے سمجھایا جائے کہ ہم امن پسند ہیں۔ ٹھیک، تو حضرت عثمان مکہ گئے بات چیت کرنے۔ جی، لیکن وہاں انہیں بات چیت میں کچھ دیر لگ گئی۔ اب ادھر حدیبیہ میں ایک افواہ پھیل گئی۔ کیسی افواہ؟ افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت سنگین خبر تھی۔ بہت سنگین، اور مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت۔ صحابہ میں ایک دم شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور اسی موقع پر، اسی جذباتی کیفیت میں وہ مشہور بیعت ہوئی۔ بالکل، وہی تاریخ ساز لمحہ
بیت الرضوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے اور وہاں موجود تمام یعنی تقریباً 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس بات کی بیعت تھی یہ؟ اس بات کی کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ یہ اللہ کی رضا والی بیعت تھی۔ سبحان اللہ، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی، سورۃ الفتح آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں سے اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ تو مسلمانوں کے اتحاد اور عزم کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ قریش تک یہ بات پہنچی ہوگی؟ آسمان پہنچی ہوگی۔ اس بیعت نے قریش پر واضح کر دیا کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے شہادت کی خبر تو غلط نکلی۔ جی الحمدللہ، تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خیریت سے واپس آ گئے، لیکن اس بیعت نے ماحول بدل دیا تھا۔ اب قریش صلح کے لیے زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کسے بھیجا؟ اب انہوں نے بھیجا سہیل بن عمرو کو۔ یہ قریش کے ایک اہم نمائندے تھے اور انہیں سخت مذاکرات کار مانا جاتا تھا۔ اچھا، تو سہیل بن عمرو کے ساتھ پھر وہ معاہدہ طے پایا جس کی شرائط کافی سخت تھیں، سنائے۔ جی، شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں لگ رہی تھیں۔ معاہدہ لکھا جانے لگا تو کاتب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ سہیل نے فوراً اعتراض کیا، کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہمارے دستور کے مطابق بسم کل لاہما لکھو، یعنی اے اللہ تیرے نام سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا؟ کمال صبر سے مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہی لکھ دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی اعتراض ہوا؟ جی، جب لکھا گیا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو سہیل پھر بول پڑے، کہنے لگے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ یہ تو صحابہ کے لیے بہت مشکل لمحہ ہوگا۔ یقیناً، خاص طور پر حضرت علی کے لیے جو لکھ رہے تھے، ان کا ہاتھ رک گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان حکمت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ سبحان اللہ، کیا صبر تھا۔ اچھا، وہ شرائط کیا تھیں جو اتنی ناگوار تھیں؟ کئی تھیں۔ پہلی تو یہی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ یعنی اتنی دور سے آ کر بغیر عمرہ کے واپسی؟ جی، اگلے سال آ سکتے ہیں لیکن صرف 3 دن کے لیے، اور ہتھیار بھی ساتھ نہیں لانے سوائے میامت تلوار کے۔ یہ تو تھی ایک بات، اور وہ دوسری شرط جو بہت متنازعہ تھی؟ ہاں، وہ شرط سب سے زیادہ مسلمانوں کو چبھی۔ وہ یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر اپنے ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ واپس مکہ بھیجنا ہوگا؟ جی، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگ آئے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو بالکل یک طرفہ بات لگتی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا، اور اسی دوران وہ دل دہلا دینے والا واقعہ بھی پیش آیا، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں، بتائیے نا اس بارے میں۔ عین اسی وقت جب یہ شرط لکھی جا رہی تھی، سہیل بن عمرو کے اپنے بیٹے ابو جندل جو مکہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے قید تھے، کسی طرح بھاگ کر بیڑیوں سمیت حدیبیہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ مجھے بچا لو۔ منظر بہت دردناک تھا، صحابہ کے دل بھر آئے، لیکن سہیل نے فوراً کہا کہ معاہدے کی روح سے پہلا کیس یہی ہے، اسے واپس کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی یقیناً بہت دکھا ہوگا، لیکن آپ نے معاہدے کی پاسداری کی، ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ صحابہ کے لیے اور خود ابو جندل کے لیے ایک انتہائی سخت آزمائش تھی۔ واقعی یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور کیا شرائط تھیں؟ ایک اہم شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی رہے گی۔ 10 سال کی جنگ بندی؟ یہ تو اہم بات تھی۔ بہت اہم۔ اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو دوسرے قبیلے ہیں وہ آزاد ہیں، چاہے تو مسلمانوں سے اتحاد کر لیں، چاہے تو قریش سے۔ اچھا، تو کسی قبیلے نے کیا فیصلہ کیا؟ فوراً
قبیلہ خزاع نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور قبیلہ بنو بکر نے کہا ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی معاہدے کی موٹی موٹی باتیں۔ اب ان شرائط پر، خاص طور پر وہ واپسی والی شرط پر، صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ یقیناً بہت بے چینی ہوگی۔ شدید بے چینی تھی۔ بہت سے صحابہ کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری تذلیل ہے۔ خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ اپنی غیرت ایمانی کے لیے مشہور ہیں۔ وہ بہت مضطرب کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر؟ جی۔ تو پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ دباؤ کیوں قبول کریں؟ ہم دبتر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا جرأت مندانہ سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور وہی میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی سوال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اچھا، حضرت ابو بکر کے پاس؟ جی۔ ان کا کیا جواب تھا؟ حضرت ابو بکر کا ایمان تو مثالی تھا۔ انہوں نے تقریباً وہی جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ کہا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، تم ان کی رکاب مضبوطی سے تھامے رہو۔ انہوں نے حضرت عمر کو تسلی دی، سمجھایا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کامل یقین تھا کہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ بالکل، کامل یقین۔ اچھا، جب معاہدہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہیں اپنی قربانیاں کر لیں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں، کیونکہ اس سال تو عمرہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے فوراً مان لیا؟ ابتدا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، غم، صدمہ، بے یقینی۔ صحابہ جیسے سکتے میں تھے، فوراً تعمیل نہ کر سکے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ تب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا۔ بہت حکمت بھرا مشورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوائیں، آپ کو دیکھ کر سب خود ہی کر لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کی، سر منڈوایا۔ جو ہی صحابہ نے یہ دیکھا، سب ایک دم اٹھے اور ایک دوسرے کی قربانیاں کرنے اور سر منڈنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جذبات کی شدت میں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو زخمی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جی، اور اسی واپسی کے سفر پر حدیبیہ سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں وہ عظیم الشان وحی نازل ہوئیں، سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح، جس کا نام ہی فتح ہے۔ جی، اور اس کی پہلی ہی آیت نے سب کچھ بدل دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ؟ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس صلح کو کھلی فتح قرار دے دیا۔ جی، اس وحی کے نزول کے بعد صحابہ کرام کے دلوں سے سارا بوجھ اتر گیا۔ ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ انہیں کامل یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس بظاہر دب کر کی گئی صلح میں ہی اصل فتح پوشیدہ تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اس میں وہ کیا حکمتیں تھیں؟ کیوں اسے کھلی فتح کہا گیا؟ بظاہر تو شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ اس میں کئی گہری حکمتیں تھیں۔ ایک تو فوری طور پر یہ کہ ایک بڑی خون ریزی ٹل گئی، وہ بھی حرم کے قریب۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ صحیح۔ دوسرا، جو 10 سال کی جنگ بندی ہوئی نا، اس نے ایک پرامن ماحول پیدا کر دیا۔ اب تک تو مسلسل جنگ یا جنگ کا خطرہ تھا، اب امن تھا۔ اس امن کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت یعنی تبلیغ کا کام بہت تیزی سے اور کھلے عام ہونے لگا۔ اب لوگ بغیر کسی ڈر خوف کے مسلمانوں سے مل سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، اسلام کو سمجھ سکتے تھے۔ اچھا، یعنی پہلے جو رکاوٹ تھی جنگ کی وجہ سے وہ ہٹ گئی؟ بالکل، رکاوٹ ہٹ گئی۔ لوگ مسلمانوں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے نظام کو قریب سے دیکھنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد کہ صرف 2 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے پچھلے تقریباً 19 سالوں میں، یعنی نبوت کے آغاز سے لے کر اب تک نہیں ہوئے تھے۔ ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں؟ جی ہاں، اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ گویا یہ صلح اسلام کے پیغام کے لیے دروازے کھولنے کا سبب بن گئی۔ کیا اس دوران کچھ بڑی شخصیات بھی مسلمان ہوئیں؟
یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اسی عرصے میں قریش کے دو بہت ہی نامور فوجی جرنیل جنہوں نے احد وغیرہ میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خود چل کر مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی کامیابیاں تھیں، عسکری اور سیاسی دونوں لحاظ سے۔ یقیناً۔ تو آپ دیکھیں، جو چیز بظاہر شکست لگ رہی تھی وہ در حقیقت کتنی بڑی فتوحات کا پیش خیمہ بن رہی تھی۔ اسی صلح نے 2 سال بعد ہونے والی فتح مکہ کی راہ ہموار کی، جو تقریباً بغیر لڑائی کے پرامن طریقے سے ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، یہ معاہدہ تو 10 سال کے لیے تھا، کیا یہ اپنی مدت پوری کر سکا؟ نہیں، یہ مدت پوری نہیں کر سکا۔ تقریباً 2 سال ہی گزرے تھے کہ قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے خزاعہ پر حملہ کر دیا رات کے وقت۔ اوہو، یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ سری خلاف ورزی تھی، اور قریش نے نہ صرف یہ کہ انہیں روکا نہیں بلکہ چھپ کر ان کی مدد بھی کی، ہتھیار اور آدمی دیے۔ تو اس سے معاہدہ ٹوٹ گیا؟ جی، اس حملے اور قریش کی مدد سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ خزاعہ نے مدینہ آ کر فریاد کی، جس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، جو 8 ہجری میں فتح مکہ پر ختم ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ صلح حدیبیہ بظاہر دب کر کیا گیا ایک معاہدہ تھا، لیکن نتائج کے اعتبار سے ایک عظیم فتح۔ بالکل، اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ صبر کا سبق، اللہ کے منصوبے پر یقین رکھنے کا سبق، حکمت عملی اور دور اندیشی کا سبق بھی ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ کہ وقتی جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے بلکہ لمبے عرصے کے فائدے کو دیکھنا چاہیے۔ سفارت کاری کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئے تاریخی اور ایمانی اسباق۔ کیا آج کل کے دور میں صرف سمجھنے کے لیے جدید علوم کی روشنی میں بھی اس کی کوئی مثال یا کوئی متوازنیت انالوجی دیکھی جا سکتی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اصل بنیاد تو وحی اور ایمان ہی ہے؟ جی، کچھ مفکرین نے اس پر غور کیا ہے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف سمجھنے کے لیے تشبیہات ہیں، کوئی حتمی سائنسی ثبوت نہیں۔ اصل کامیابی تو اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلاً نفسیات کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو صبر صحابہ نے کیا، بظاہر ناگوار شرطیں مانی، اسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یعنی فوری فائدے کے بجائے دیر سے ملنے والے بڑے انعام کو ترجیح دینا۔ یہ ذہنی پختگی کی علامت ہے اور تناؤ کم کرتا ہے۔ اور سفارتی لحاظ سے؟ سفارتی حکمت عملی میں بھی بعض اوقات آپ ایسی رعایتیں دیتے ہیں جو بظاہر آپ کے خلاف لگتی ہیں، لیکن وہ اعتماد سازی کرتی ہیں، ماحول بناتی ہیں، جس سے بالآخر آپ کو یا آپ کے نظریے کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے گیم تھیوری میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور سماجی پھیلاؤ کے حوالے سے؟ سماجی علوم میں نیٹورک تھیوری وغیرہ ہے۔ تو یہ جو 10 سال کا امن ملا نا، اس نے اسلام کے پیغام کو ایک وائرل نیٹ ورک کی طرح پھیلنے کا موقع دیا۔ لوگ آپس میں ملے، بات چیت ہوئی اور پیغام تیزی سے پھیلا۔ جنگ کے ماحول میں یہ ممکن نہیں تھا۔ دلچسپ۔ تو یہ جدید نظریات بھی کسی نہ کسی طرح اس واقعے کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اس واقعے کی دنیاوی حکمت کی گہرائی سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن بار بار یہی کہوں گی کہ اصل چیز، اصل فتح مبین وہ اللہ پر توکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وحی کی پیروی تھی۔ وہی بنیاد ہے۔ بالکل صحیح۔ واقعی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہر دور میں رہنمائی ملتی ہے۔ اس نے عملی طور پر دکھایا کہ صبر، حکمت اور اللہ پر یقین کیسے بظاہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے۔ جی۔ تو آج کے لیے ہم سب کے سوچنے کی بات یہی ہے کہ صلح حدیبیہ کا یہ عظیم واقعہ، یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا سکھاتا ہے، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی۔ یہ صبر، دور اندیشی اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔